رؤیت الہلال، چاند دیکھنے کے مسائل۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے۔ شعبان کے آخر میں اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ اگر رمضان کے آخر میں مطلع ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ مطلع کس کو کہتے ہیں؟ جہاں چاند طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کی جگہ، یعنی بادل اگر اس جگہ پر آ گئے ہیں جہاں سے چاند نکلتا ہے تو پھر 30 دن پورے کر لینے چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأقدروا له متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ رمضان کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا ہے، اور جب تک چاند نظر نہ آئے تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اسی طرح جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے تو اس وقت تک عید بھی نہیں منانی چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے، فرمایا قال الشہر 29 لیلۃ، یہ آپ کی کتاب میں نہیں، یہ وضاحتی طور پر ایک اور جگہ سے، مشکات المصابیح شاید آپ کے پاس ہو کتاب، اس میں حدیث موجود ہے، بہرحال بخاری اور مسلم ہی کی ہے یہ بھی۔ قال الشہر 29 لیلۃ فلا تصوموا حتى تروه فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہی کی روایت ہے یہ، اور یہ دوسری روایت ہے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، بس روزہ رکھنا شروع نہ کرو جب تک کہ ہلال نہ دیکھ لو، پھر اگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ تم کو نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ یعنی اسلامی کیلنڈر کا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 دن کا بھی ہوتا ہے، یعنی اس میں گنجائش ہے۔ تو اگر 29 پہ نہیں چاند دکھا تو پھر 30 پورے کر لو۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ پہلی روایت کس کی تھی؟ عبداللہ بن عمر کی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30، متفق علیہ، کہ چاند دیکھ کر روزوں کا آغاز کرو اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرو، پھر اگر چاند یعنی مطلع صاف نہ ہو اور نہ ہونے کی وجہ سے چاند تم سے چھپا رہ جائے، یعنی چاہے نکلا ہوا ہو لیکن تمہیں نظر نہیں آیا، تو تم مکلف نہیں ہو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اس میں گنجائش موجود ہے، اور اصل چیز رؤیت ہلال ہے، یعنی مہینے کا آغاز کس سے ہوگا؟ چاند دیکھنے سے ہوگا۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمیں شمسی کیلنڈر نہیں دیا گیا، قمری دیا گیا ہے، کیونکہ شمسی کیلنڈر کے مطابق اگر ہم روزے رکھتے تو ہمیشہ ایک ہی موسم میں روزے آتے۔ قمری کیلنڈر تبدیل ہوتا رہتا ہے، پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے 10 دن بعد روزے شروع ہوئے تھے، پھر اس کے بعد اگلے سال آپ اندازہ کریں کہ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں گے، اور اس طرح عبادت جو ہے وہ ہر موسم میں، کہ بندہ مومن ہر حال میں اللہ کا بندہ ہے، چاہے سردی ہو یا گرمی۔ اسی طرح آپ دیکھیے حج ہے، تو حج بھی ہر موسم میں آتا ہے، اور پھر اس میں ہر علاقے اور ہر زمانے کے لوگوں کی رعایت ہو جاتی ہے، کیونکہ ساری زمین پر ایک وقت میں ایک جیسا موسم بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ کے ہاں سردی ہوتی ہے تو دوسری طرف آسٹریلیا میں اس وقت گرمی ہوتی ہے، ہم ناردرن ہیمسفیئر میں ہیں تو جو اس کا اپوزٹ ہے اس میں موسم بالکل فرق ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہماری رعایت سے روزے آتے تو پھر دوسروں کو مسلسل ایک تکلیف ہوتی، تو اس تبدیلی سے سب کے ساتھ معاملہ برابر ہو جاتا ہے۔